شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہو گئی ہے اور پولنگ اسٹیشنوں کے اندر موجود لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آج ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل پرامن رہا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے عمران خان کی براہ راست نگرانی میں قومی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے مذموم مہم چلائی ہے، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں مختصر اور طویل کورسز کروانا معیشت کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت میں آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے متفقہ نامزد امیدوار یشونت سنہا نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت تباہ ہو چکی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہو گئی ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے احاطے میں موجود لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز نے بتایا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے یہ حلقے راولپنڈی، خوشاب، بھکر، فیصل آباد، جھنگ، شیخوپورہ، لاہور، ساہیوال، ملتان، لودھرا، بہاول نگر، مظفر گڑھ، لیا اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع میں واقع ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان 20 حلقوں میں 3131 پولنگ اسٹیشن قائم کیے تھے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 175 امیدوار مد مقابل ہیں۔ یہ نشستیں صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے منحرف ارکان کی رکنیت ختم ہونے کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آج ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل پرامن رہا اور کسی بھی امیدوار کی جانب سے کسی بد انتظامی کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں 3100 سے زائد پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف 14 کے باہر کچھ جھڑپوں کی اطلاع آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مظفر گڑھ میں کشیدگی کے واقعے میں ایک نجی کمپنی ملوث تھی جس کے خلاف بروقت کارروائی کی گئی اور اس کمپنی کی کارروائی کے بارے میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے قوانین یا انتظامات کے حوالے سے کسی بد انتظامی کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ انہوں نے پرامن انتخابی عمل کے نکات پر پولیس، رینجرز، مسلح افواج کے اہلکار، الیکشن کمیشن کے عملے کی کارکردگی کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح عام طور پر 25 سے 30% سے زیادہ نہیں ہوتی، تاہم یہ تناسب 40% سے زیادہ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے براہ راست عمران خان کی زیر نگرانی ملک کے قومی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے مذموم مہم چلائی جس سے پاکستان کی ساکھ کمزور ہوئی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کی ہر تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی عوامی عہدے کے قابل نہیں ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں لاہور اور فیصل آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی غنڈہ گردی پر مبنی ایک تصویر لگائی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی توجہ عمران خان کی شورش، انتشار، نفرت اور جرائم پیشہ تربیت کی طرف دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عوام اور سیاسی مخالفین سے لڑنے کی بجائے انتخابات میں حصہ لینے پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ نوجوانوں اور خواتین کو مختلف شعبوں، خاص طور پر اطلاعات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی میں مختصر اور طویل کورسز کروا کر انہیں ہنرمند بنانا ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج شمالی امریکہ کی پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم کے سالانہ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے عوام تجارت، صنعت، زراعت اور خدمات کے شعبوں کی ترقی اور بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے میزبان ملک میں بھرپور عزت کمانے اور پاکستان کی ترقی میں قابل قدر خدمات پر امریکہ میں موجودہ پاکستانی ڈاکٹروں کی تعریف کی۔ انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں ٹیلی ہیلتھ سروسز کا آغاز کریں تاکہ آبادی کے غریب اور پسماندہ طبقات کے مریضوں کو رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جا سکے۔ بھارت میں آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے متفقہ نامزد امیدوار یشونت سنہا نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت تباہ ہو چکی ہے۔ یشونت سنہا اٹل بہاری واجپئی کی کابینہ میں وزیر تھے۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں الیکٹرل کالج کے ووٹر سے اپیل کی کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کریں۔ عرب پارلیمنٹ نے جدہ سربراہ اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عرب ممالک کو درپیش سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے روابط اور تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل بن عبد الرحمان الاسمی نے پریس
کو ایک بیان میں خطے میں تحفظ استحکام کے لیے عرب ملکوں اور عالمی برادری کی کوششوں کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ گال میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1 وکٹ کے نقصان پر 34 رنز بنائے تھے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔